السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تاریخ اسلام کی کتب کے تعارف کے حوالے سے آج کی ہماری تیسری نشست اور دوسری کتاب لے کر کے آج حاضر خدمت ہے۔ آج کی ہماری جو کتاب کا عنوان ہے، جس پر انشاءاللہ العزیز آپ اور ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، الکامل فی التاریخ، ابن اثیر کی کتاب ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر تفصیلی تبصرہ کیا جائے گا۔ آئیے ہمارے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے اس کتاب کے مصنف پر گفتگو ہوتی ہے۔ ان کا مکمل نام ہے عز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم الجزری۔ یہ 555 سن ہجری میں 1160 عیسوی میں جزیرہ ابن عمر، جو عراق کے موجودہ جو ہے ترکی کا جو علاقہ مانا جاتا ہے، اس طرف آپ کی ولادت ہوتی ہے کہ شرناخ کے حدود میں موصل کے قریب واقع تھے، وہاں پیدا ہوئے۔ اسی جزیرے کی نسبت سے آپ کو الجزری کہا جاتا ہے، جزائر سے جزری، جزیرہ میں تولد ہوئے ہیں اس لیے الجزری کہا جاتا ہے۔ موصل اور بغداد کے علاقوں میں آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ابتدائی کتب، ابتدائی علوم، قرآن کریم اور حدیث پاک وغیرہ کے ابتدائی علوم کے بعد آپ نے 1180 میں اپنے والد کے پاس موصل میں ہی مستقلاً سکونت اختیار کی، چونکہ آپ بغداد تشریف لے گئے، تعلیم مکمل کر کر اپنے والد کے پاس موصل واپس آئے اور یہیں رہنے لگے، اور ایک بڑے عرصے تک جو ہے ان کے والد جو ہے گورنری، موصل کے گورنر کی حیثیت سے بھی، یعنی بڑے گورنر کے بیٹے سمجھیے آپ، لائک اے پرنس ان کی زندگی رہی ہے۔ تو موصل میں انہوں نے خطیب ابو الفضل عبداللہ الطوسی اور دیگر بڑے بڑے علماء، فضلاء، نبلاء سے علم دین اور علم تاریخ وغیرہ حاصل کیا ہے۔ مورخین میں ابن جریر الطبری کے بعد ابن الاثیر کا نام سب سے نمایاں مانا جاتا ہے۔ حالانکہ تاریخ کے اعتبار سے، ڈیٹ وائز کے اعتبار سے دوسرے حضرات آتے ہیں، مگر چونکہ تاریخ میں طبری کے بعد، جس کا ہم نے کل آپ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، طبری کے بعد اگر سب سے معتبر نام مانا جاتا ہے تو ابن اثیر کا الکامل فی التاریخ اس میں ملتا ہے۔ تاریخ کامل بھی اردو میں ہم جو عموماً کہتے ہیں تاریخ کامل کہتے ہیں۔ تو تاریخ الرسل والملوک، جو تاریخ الامم والملوک یا تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے، جس کے محقق اہل سنت والجماعت کے مشہور عالم دین محمد بن جریر الطبری ہیں۔ انہوں نے 838 سے 923 میں لکھی ہوئی کتاب تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام کی مشہور اور مستند کتاب ہے، جیسا آپ نے کل تفصیل سے اس کی تفصیلات سماعت فرمائی ہے۔ تاریخ سلسلے میں سب سے جامع اور مفصل کتاب بھی ہے۔ تاریخ کامل ابن اثیر، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابو الفدا وغیرہ میں اسی کتاب سے استفادہ، یعنی تاریخ طبری سے استفادہ کیا گیا ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ میں تاریخ طبری یعنی الکامل جس کو ہم کہتے ہیں اس پر آؤں، کہ آپ کی وصال جو ہے شعبان 630 ہجری سے 630 میں آپ کی وفات موصل میں ہی ہوئی اور وہیں آپ مدفون ہیں۔ آپ کی کتب میں الکامل فی التاریخ، جس پر ہم ابھی آپ کو گفتگو کریں گے، اس کے علاوہ ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس پر تبصرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، بہت مشہور کتاب ہے۔ اور التاریخ الباہر فی الدولت الاتابکیہ اور الباب فی تہذیب الانساب، یہ مشہور کتابیں ہیں۔ اور ابن اثیر الجزری کا جو طریقہ کار ہے، آپ جو ہے 7ویں سن ہجری کے، چونکہ آپ کا 630 میں وفات ہوتی ہے تو 7ویں سن ہجری کے آپ مشہور مورخ ہے۔ انہوں نے تاریخ کے متعلق 2 کتابیں لکھی ہیں جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی ہے الکامل فی التاریخ اور دوسری ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ پہلی زمانی ترتیب کے مطابق لکھی اور دوسری آپ نے سیرت صحابہ کے متعلق لکھی۔ اسد الغابہ کیا ہے؟ اسد الغابہ میں ابن اثیر نے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے علاوہ 7500 صحابہ کرام کے تذکرے کو شامل کیا ہے۔ 7500 صحابہ کے تذکرے کو، بہت بڑا کام ہے یہ۔ اور اس کتاب کی تالیف میں ابن اثیر نے بڑی تحقیق سے کام لیا۔ ان کا ماخذ امہات الکتب، حدیث کے علاوہ اسماء الرجال کی کتابیں بھی تھیں، لہٰذا اس کتاب کو مستند تاریخی تصنیف کا درجہ حاصل ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کسی کے بارے میں کیا میں ہے، صحابہ کے بارے میں جاننا ہے، وہ کیسے تھے، ان کی عادات کیا تھے، وہ معاملہ کیا تھا، اسد الغابہ کو دیکھا جاتا ہے فی معرفت الصحابہ۔
اس موضوع پر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ کے عنوان پر یہ پہلی کتاب لکھی ہے، اس سے پہلے بھی کتاب میں ترتیب پا چکی تھی، مگر جو ہے جیسے کہ ابن سعد کی طبقات الکبریٰ اور ابن بر کی الاستیعاب فی معرفت الصحابہ اور ابو نعیم الاصفہانی کی حلیۃ الاولیاء، تو مگر ابن اثیر نے ان کتب سیر سے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ ان کے بعض بیانات کی آپ نے جرح و تعدیل بھی کی، اور بہت سی باتوں کا، بہت سی چیزوں کا آپ نے اس میں استفادہ بھی کیا ہے۔ آئیے اب میں آتا ہوں الکامل فی التاریخ کے اوپر۔ ابن کثیر کی یہ بہت معرکۃ الآراء تصنیف ہے، جس میں انہوں نے کائنات کی آغاز سے، تکوینی کائنات سے لے کر کے آپ نے 618 سن ہجری تک، 618 تک کے حالات کو، اگر آپ وہ دیکھ لیں گے تو 1221 سن ہجری تک آپ نے تمام واقعات کو، حالات کو، کوائف کو، اور آنے والے ہر تاریخ کے جو پس منظر ہے اس کو پیش کیا ہے۔ ابن خلقان نے اس کو بجا طور پر من خیار تاریخ کہا، یعنی تاریخ کی سب سے بہترین کتاب قرار دیا، اور پروفیسر براؤن جو ہے مشہور مستشرق ہے، اس نے بھی اس کو سب سے معتبر، سب سے ممتاز تاریخ کے عنوان پر کتاب قرار دیا ہے۔ الکامل میں ابن اثیر نے مقدمہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے اس کے تاریخی تصنیف کا مقصد تصنیف لکھا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کتاب کا؟ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے تاریخی کتب پڑھنے اور اس کے مضامین اور پوشیدہ باتوں پر غور کرنے کا ہمیشہ سے شوق رہا، لیکن مجھے ان تاریخی تصانیف میں متعینہ مقصد تصنیف کی کمی محسوس ہوئی۔ نیز بعض مورخین نے غیر اہم باتوں پر صفحات کے صفحات سیاہ کر دیے، جبکہ اہم معاملات پر چند محض جملے کہہ کر کے وہ آگے چلے گئے۔ یہ بات نے مجھے بڑا ترغیب کیا کہ میں کتاب اپنے طور پر لکھوں۔ پھر مشرقی مورخین نے مغرب اور اہل مغرب کے حالات لکھنے میں بخل سے کام لیا، اسی طرح مغربی مورخین نے مشرقی حالات لکھنے کو ترک کر دیا، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ ان خامیوں کو پیش نظر رکھ کر میں نے تاریخ کامل یا الکامل فی تاریخ لکھنا شروع کی۔ ان کا بنیادی اور ابتدائی ماخذ محمد بن جریر الطبری کی مشہور کتاب تاریخ طبری ہے۔ تاریخ نویسی کے حوالے سے چونکہ وہ ایک بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی ضخیم کتاب جمع الروایات کے اصول پر، یعنی ایک واقعے سے متعلق انہیں جتنی روایات ملی وہ راویوں کے نام سند کے ساتھ اہتمام کے ساتھ لکھ دیا، اور یہ روایت آپس میں ملتی جلتی یا متصادم یا یکساں بھی موافق بھی ہے۔ ان میں ترجیح راویوں کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے، جو اپنے طور پر ایک مشکل بڑا کام ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ تاریخ کے متعلق میں نے تمام واقعات کو جمع کر دیے، اس لیے کہ موصل شہر میں رہنے والا ایک شخص کو مشرق و مغرب میں ہونے والے واقعات کا علم اور ادراک کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، کیا ہے۔ میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی کتاب میں وہ سب کچھ اکٹھا کر دیا جو کسی ایک کتاب میں نہیں ہے۔ جو شخص کو کسی واقعے کی صحت کے بارے میں شک ہو تو میں اپنے طریقے کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے طبری کی تاریخ الکبیر سے آغاز کیا، یہ وہ واحد کتاب ہے جس پر میں نے اعتماد کیا، اس کی اکثر روایات کو بیان کر دیا۔ طبری میں ایک ہی واقعے کی جو کئی روایتیں ہوا کرتی، انہی میں سے کچھ کمی بیشی کے ساتھ بیان کر دیا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ ان روایت میں جو کمی پائی جاتی ہو اسے پورا کیا جائے، اور اس میں ان معلومات کا اضافہ کیا جائے جو طبری کے پاس آنے سے رہ گئی ہے۔ میں نے ہر واقعے کے بیان کی روایات کی تمام طرق کو اکٹھا کر کے اسے ایک مسلسل واقعے کی شکل میں تبدیل کر دیا، سارے واقعات کو ایک جا کر کے ایک واقعہ بیان کر کر کے آپ نے لکھ دیا۔ تاریخی کتب میں جو کچھ بیان ہوا اسے اکٹھا کرنے کے بعد میں نے اس میں ان روایات کا اضافہ کر دیا جو طبری وغیرہ کے پاس نہیں پائی جاتی تھی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دور کے واقعات ہیں، ان معاملات میں نے طبری کی منقول روایت کے علاوہ کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ کچھ تفصیلات کا اضافہ کیا ہو، یا کسی انسان کا یا کوئی بات اس پر کسی کو اعتراض نہ کیا گیا ہو۔ میں نے مورخین میں انہی لوگوں پر اعتماد کیا جو کہ اس فیلڈ کے ماہر تھے، عقیدے میں سچے اور پکے یعنی سنی ہو اور علم کو جمع کرتے ہو۔ میں نے مذکورہ واقعات تواریخ اور مشہور کتب کے علاوہ کسی اور سے نقل نہیں کیا۔ اب ان کی خصوصیات کیا ہے، ذرا خصوصیات بھی سن لیں۔ آپ جو ہے تاریخ کو سلیس، آسان انداز میں پیش کرتے ہیں، سلیس انداز میں چلے جائیں، آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو مزہ آتا جائے گا تاریخ کامل میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی، ویسے تو تاریخ پڑھنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تھوڑا ڈیپلی کنسنٹریشن چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود امام ابن اسیر نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کے اندر آدمی کو
زیادہ ادھر ادھر کے مباحث میں نہ ڈالا جائے۔ دوسرا کام، آپ نے عنوانات کو طے کیا، سائڈ ہیڈنگز دے کر کے آپ نے عنوان لگایا ہے۔ پھر جو ہے متعدد روایات میں مکمل اور مفصل کو ترجیح دی۔ اگر کوئی کئی روایات ہے، 4 روایت آگے ایک واقعے کے، تو آپ وہ 4 روایتوں میں سے سب سے زیادہ مفصل اور مکمل جو روایت ہے نا، ان 4 روایتوں میں سے ایک کو ذکر فرماتے، دیگر روایت کے زائد مواد کو شامل کرتے۔ اگر ایک روایت میں کچھ باتیں ہیں مگر اس میں سے ایک آدھ چیز چھوٹ رہی ہے جو دوسری روایت میں ہے، تو وہ روایت کا آپ اس میں اضافہ فرمایا کرتے ہیں۔ اور واقعات کو جو ہے زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے دیا، یعنی یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ، اس طرح ترتیب دی ہے۔ اور بعض جو ہے کوئی ایسے من گھڑت واقعات آئے تو حاضی اکاذیب و فارس وغیرہ کہہ کر کے آپ نے تذکرہ کر دیا ہے، وضاحت کر دی۔ بعض روایت کو درایت کی بنیاد پر رد کرتا ہے کر دیے ہیں۔ اشخاص و مقامات کے ناموں کی اگر کہیں پر غلطی ہوئی ہے تو آپ نے اس کا بھی ازالہ فرمایا ہے۔ اگر آپ خلاصے کلام کے طور پر پوچھیں گے تو الکامل ابن الکثیر تاریخ کی ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، جس سے استفادہ کرنا بہت آسان ہے، انسان پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اور اسلام کی ابتدائی 600 سالہ تاریخ کو آپ نے ایک مقام پر آپ نے جمع کر کر کے آسان کر دیا ہے کہ آدمی اس کو ذکر کر سکتا ہے۔ اچھا، آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ ذکر الوقت الذی ابتدأ فیہ بعمل التاریخ فی الاسلام، تاریخ اسلام پر آغاز کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد القول فی الزمان، القول فی جمیع الزمان، القول فی ابتداء الخلق وما کان اولہ، القول فی اللیل والنہار، پھر قصۃ ابلیس لعنہ اللہ و ابتداء امرہ، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ بڑھتے جائیں، پھر اس کے بعد حضرت شیش کا ذکر، ان حضرت ابراہیم آدم کی وفات، پھر اس کے بعد جو ہے ملوک کا تذکرہ، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد جمشید کی بادشاہت کا تذکرہ، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ آپ چلے جائیے، آگے جاتے جائیے۔ پھر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے دور کے درمیان جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، پھر تفصیل ہے حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل، پھر حضرت لوط، سلسلہ چلتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی آپ کو واقعات ملیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آگے بڑھتے جائیں آپ پورے سیرت پاک کے تمام صحابہ کرام کے تذکرے، تمام اہل بیت اطہار کے، اور پھر اور آپ کے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے دور تک 618 تک، چونکہ 630 میں آپ کی وفات ہوئی ہے، تو 618 تک جو جو واقعات پیش آتے گئے ان واقعات کو آپ نے تفصیل کے ساتھ اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اور خصوصاً خاص طور پر چونکہ آپ کا آخری جو دور ہے نا، وہ تاتاریوں کے احوال سے جو ہے بڑا اہم دور ہے، تو تاتاریوں کا عروج ہو رہا تھا، تو اس پر آپ نے اس کتاب میں جو ہے بہت عمدہ انداز میں آپ کی تاتاریوں کے احوال وغیرہ ملیں گے۔ مگر اتنا ہے کہ اس کتاب پر آپ مطلقاً اعتماد کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل اس لیے ہوگا کیونکہ ان کا ماخذ زیادہ تر طبری ہے۔ جیسا کہ میں نے طبری کے بارے میں کہا تھا، میں نے آپ کو اصول، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سی کتاب پڑھی جائے کون سی نہیں، تو اس کے اصول میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں تاریخ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوں، آپ اس کا ضرور بضرور مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تھی چند باتیں اس کے حوالے سے، تاریخ طبری وغیرہ کے اور امام طبری وغیرہ کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ العزیز دیجیے اجازت آج اس کو، انشاءاللہ العزیز کل پھر ایک اور کتاب کے تذکرہ اور ایک مورخ کے تبصرے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔